اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل نبی کی باتیں اردو اسٹیٹس۔ ناظرین و سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم با قدم، جس کے الحمدللہ ہم نے 83 ابواب پڑھ لیے ہیں۔ آج ہم باب نمبر 84 شروع کریں گے۔ عنوان ہے غزوہ خندق۔ بنی نذیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں ان کے علاقے سے نکال دیا گیا تھا، اسی وجہ سے ان کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ گئے، قریش کو ساری تفصیل بتائی اور قریش کو دعوت دی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کے لیے میدان میں آئیں۔ انہوں نے قریش کو خوب بھڑکایا اور کہا، جنگ کی صورت میں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ مسلمانوں سے دشمنی میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر مشرکین کے سردار ابو سفیان نے کہا، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخص وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ہمارا مددگار ہو، لیکن ہم اس وقت تک تم پر بھروسہ نہیں کریں گے جب تک کہ تم ہمارے معبودوں کو سجدہ نہ کر لو، تاکہ ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ سنتے ہی یہودیوں نے بتوں کو سجدہ کر ڈالا۔ اب قریش نے کہا، اے یہودیو، تم اہل کتاب ہو اور تمہاری کتاب سب سے پہلی کتاب ہے، اس لیے تمہارا علم بھی سب سے زیادہ ہے، لہٰذا تم بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ یہودیوں نے جواب میں کہا، تمہارا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے بہتر ہے، اور حق و صداقت میں تم لوگ ان سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے ہو۔ یہودیوں کا جواب سن کر قریش خوش ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انہوں نے جنگ کا مشورہ دیا تھا وہ بھی انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی وقت قریش کے 50 نوجوان نکلے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ حلف دیا کہ وقت پر ایک دوسرے کو دغا نہیں دیں گے جب تک ان میں سے ایک شخص بھی باقی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف متحد رہیں گے۔ اب قریش نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہودیوں نے بھی اور قبائل کو ساتھ ملانے کی کوشش جاری رکھی۔ اسی طرح ایک بڑا لشکر مسلمانوں کے خلاف تیار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاعات موصول ہوئیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مشورے کے لیے طلب کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دشمن کی جنگی تیاریوں کے بارے میں بتایا، پھر ان سے مشورہ طلب فرمایا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں یا باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ اس پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے ملک فارس میں جب ہمیں دشمن کا خوف ہوتا تو شہر کے گرد خندق کھود لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ سبھی کو پسند آیا، چنانچہ مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ سب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خندق کی کھدائی میں حصہ لیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی کے دوران
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھوک نے ستایا۔ وہ زمانہ عام تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ کھدائی کے دوران ایک جگہ سخت پتھریلی زمین آ گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس جگہ کھدائی نہ کر سکے۔ آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اپنے ہاتھ میں لی اور اس جگہ ماری۔ ایک ہی ضرب میں وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بھربھرا گئی۔ ضرب لگانے کے دوران روشنی کے جھماکے سے نظر آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ روشنی کے جھماکے کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے جھماکے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یمن کی فتح کی خبر دی ہے۔ دوسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے شام اور مغرب پر غلبہ عطا فرمانے کی اطلاع دی، اور تیسرے جھماکے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مشرق کی فتح مجھے دکھائی ہے۔ غرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو اس وقت قریش اور اس کے حامیوں کا لشکر مدینہ منورہ کے باہر پہنچ گیا۔ اس جنگ میں کافروں کی 10,000 تعداد کے مقابلے میں مسلمان صرف 3,000 تھے۔ مشرکوں کا لشکر مدینہ منورہ کے گرد خندق دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ پکار اٹھے، خدا کی قسم، یہ تو بڑی زبردست جنگی چال ہے۔ عرب تو اس جنگی تدبیر سے واقف نہیں تھے۔ مشرکوں کے دستے بار بار خندق تک آتے رہے اور واپس جاتے رہے۔ مسلمان بھی اچانک خندق تک آتے اور کافروں کی طرف تیر برساتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ کافروں میں سے نوفل بن عبداللہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندق کو عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھوڑا خندق کے آر پار نہ پہنچ سکا اور سوار سمیت خندق میں گر گیا۔ نوفل کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق میں اتر کر اسے قتل کر دیا تھا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان بس اس قسم کی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہی۔ کافر دراصل خندق کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے قابل نہیں رہے تھے۔ لڑائی سے پہلے عورتوں اور بچوں کو ایک چھوٹے سے قلعے میں پہنچا دیا گیا۔ یہ جگہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ خود حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں تھے۔ ان عورتوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بطور محافظ تھیں۔ ایک یہودی جاسوسی کے لیے اس طرف آ نکلا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نظر اس یہودی پر پڑی تو انہوں نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حسان، یہ دشمن کو اس قلعہ میں عورتوں اور بچوں کی موجودگی کی خبر کر دے گا اور دشمن اس طرف سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، لہٰذا تم نیچے اتر کر اسے قتل کر دو۔ اس پر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں اس کام کا آدمی نہیں ہوں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل شاعر تھے اور جنگ کے طریقوں سے واقف نہیں تھے، پھر ان کی عمر بھی بہت زیادہ تھی، بوڑھے اور کمزور تھے، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب دیکھا کہ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں نے ایک موٹا سا ڈنڈا اٹھا لیا اور نیچے اتر آئیں۔
خاموشی سے اس کے پیچھے گئیں اور اچانک اس پر حملہ آور ہوئیں۔ انہوں نے ڈنڈے کے کئی وار اس پر کیے، یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ پھر تلوار سے اس کا سر کاٹ کر ان یہودیوں کی طرف اچھال دیا جو اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ سب خوفزدہ ہو کر بھاگ نکلے۔ ادھر مشرکوں میں سے چند لوگ آگے بڑھے۔ انہوں نے خندق عبور کرنے کے لیے اپنے گھوڑوں کو دور لے جا کر خوب دوڑایا اور جس جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی اس جگہ سے لمبی چھلانگ لگا کر آخر خندق پار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان لوگوں میں عمرو بن ابدو بھی تھا۔ وہ عرب کا مشہور پہلوان تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بہادر ہے اور اکیلا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ خندق عبور کرتے ہی وہ للکارا، کون ہے جو میرے مقابلے میں آتا ہے؟ اس کی للکار سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس کے مقابلے پر میں چلا جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ ادھر عمرو نے پھر آواز دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بٹھا دیا۔ اس نے تیسری بار پھر مقابلے کے لیے آواز لگائی۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان میں آئے، جلدی نہ کر، تیری للکار کو قبول کرنے والا تیرے سامنے آ گیا ہے، جو تجھ سے کسی طرح عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار ذوالفقار عطا فرمائی، اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا اور اللہ سے ان کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی اور بولے، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اس نے انکار کیا اور کہا، بھتیجے، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، واپس لوٹ جاؤ۔ جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمرو بن عبد ود کو غصہ آیا۔ وہ اس وقت پوری طرح لوہے میں غرق تھا، چہرہ بھی خود میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود پڑا اور تلوار سونت کر اس کی طرف بڑھا۔ اس کی تلوار سے خود کو بچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کی تلوار ڈھال پر پڑی، ڈھال پھٹ گئی۔ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی تک پہنچ گئی، پیشانی پر زخم آ گیا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آج کا باب اختتام پذیر ہوا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔